السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 234 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 234 اوپن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی جتنے لیسنز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، سٹارٹ لیسن نمبر 1 سے جو ابھی نیو ہے میرے چینل پہ، تو اب لیسن نمبر 1 سے سٹارٹ کریں۔ وہاں پہ قرآن پاک کے بالکل سٹارٹ سے، ٹھیک ہے، سٹارٹ سے الحمدللہ سورۃ فاتحہ سے میں نے سٹارٹ کیا اپنا پہلا لیسن۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے لیسن میں تو فضیلت وغیرہ ہے قرآن پاک کی، تو جو لیسن نمبر ہمارا 1 سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے لے کے اب ہم سورہ اپنی قرآن پاک کی آیت نمبر 234 اور سورہ بقرہ کی بھی آیت نمبر 234 تک ہمارا لیسن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 234 جو اب ہم سٹارٹ کریں گے، تو آپ سٹارٹ سے لیں۔ ٹھیک ہے، لیسن وائز آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے، جو کہ ہیں ڈیلی انسٹیٹیوٹ پہ کہیں نہیں جا سکتی ہیں، سیکھنے نہیں جا سکتی، تو شوق رکھتی ہیں ٹھیک وہ سیکھنے کا، تو وہ اس میری ٹھیک ہے چینل پہ آ کے وہ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ اللہ کا کلام جو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، اس کا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، تو اگر آپ سیکھ لیں گے تو میرا بھی مقصد ہے، اور آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو جو میرا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک قبول فرمائیں، اور اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں، آمین۔ جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 234 اوپن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ پارہ ہمارا سیاقول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں سیاقول کے ہم نے پیجز آگے کر لینے ہیں تاکہ جو آیت نمبر 234 نکل آئے۔ جلدی سے جی، آیت نمبر لاسٹ سے اپنی چوتھی لائن دیکھیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، یہاں سے آپ کا آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نیچے سے آپ کے اس پیج کی نیچے سے چوتھی لائن، چلیں جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون، اور جو لوگ مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی عورتیں، یتربصن بانفسہن، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرا 4 مہینے اور 10 دن۔ ٹھیک ہے، جس کو عدت کہا جاتا ہے، جس کا شوہر وفات پا جائے، یا زارون، یا وہ چھوڑ جائے اپنی بیویاں۔ ٹھیک ہے، جو وفات پا جائے اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائے یا کوئی بیوی چھوڑ جائے، تو وہ 4 مہینے رکا رہے، عورت رکی رہے، جس کو عدت کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ، پھر جب پورا کر چکیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما فعلنا، اس میں کہ جو کچھ تم کرو اپنے حق میں، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف قاعدے کے موافق کرو تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح، اور کچھ گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما عرضتم، کہ تم پر اس میں کے اشارے میں کہو، بھی اس سے، من خطبۃ النساء پیغام نکاح ان عورتوں کا، او اکننتم، یا پوشیدہ رکھو، فی انفسکم اپنے دل میں، مطلب کہ جب عورتیں ان کو تم نکاح کرنا چاہو، تو یا وہ عدت میں ہو یا عدت میں ہو، ٹھیک ہے، تب بتا دو کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا، یا تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا۔ عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، او اکننتم، یا تم چھپا کے رکھو، فی انفسکم اپنی جان میں، یعنی اپنے دل میں، عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم، کہ تم البتہ، ستذکرونہن ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو، سرًا چھپ کر،
الا مگر ان تقولوا مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات قولا معروفہ رواج شریعت کے موافق، مطلب کہ اگر تم دیکھو کہ عورت جو ہے اس کا خاوند وفات پا گیا ہے اور وہ عدت میں ہے، اور تم جو ہے کوئی مرد جو ہے اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر دل میں چھپا کے رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ حرج نہیں ہے، اور اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، چھپا کے رکھا ہے، اور تم لیکن اسے یہ وعدہ نہ کر لو اور اس سے جا کے کہ جب تمہاری عدت پوری ہوگی میں تم سے نکاح کر لوں گا، بلکہ جو ہے تب بھی اگر تم جو ہے نکاح کا اس تک کچھ پیغام پہنچانا چاہو تو تم شریعت کے مطابق، دستور شریعت کے مطابق جس طرح ایک حق بنتا ہے اس طرح جو ہے کسی ولی کے ذریعے جو ہے پہنچا دو، یا کسی سے جو ہے جاننے والے عقل مند سے جو ہے بتا دو اس تک، ٹھیک ہے۔ وَعَلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ وَعَلَمُوا، اب دیکھیں یہ ہے جو ہے آپ کی جو اس پیج کی چوتھی لائن سے، وَعَلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، فاحذروہ سو اس سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جان رکھو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پہ جو ہے ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، تو اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جی اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہماری ان آیات میں جو ہے شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں جو عدت ہوتی ہے اس کا بیان آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیان ہے۔ یہاں پہ جو آیت دیکھیں کہ والذین یتوفون، کہ وہ عورتیں کہ جن کے وفات پا جائیں جو ہے خاوند، اور جو وہ پیچھے چھوڑ دیں اپنی ازواجن اپنی بیوی یا اپنی بیویاں، ٹھیک ہے، اپنی بیویاں چھوڑ دیں، تو اس کا حکم ہے، اور یہ جو ہے ہمارا سورہ بقرہ کا 31واں حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا فرمایا ہے، والذین یتوفون سے لے کے جو ہے واللہ بما تعملون خبیر، یہ جو ہے آیت جو ہے آخری لائن تک، پوری آیت تک 234 جو ہے کمپلیٹ آیت تک کیا فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بیویاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب اپنی عدت کا جو ہے مقرر کر لیں، ختم کر لیں، تو تم کو بھی کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات کے جائز رکھنے میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی نکاح کریں قاعدے کے موافق، البتہ اگر کوئی بات خلاف قاعدہ شرع کے کریں اور تم باوجود جو ہے روک سکنے کے نہ روکو تو بھی تم جو ہے گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، روک کے نہ، ٹھیک ہے، سکنے کے نہ روکو تو بھی تم پر شریک گناہ ہوگے، مطلب کہ جس طرح کہ شریعت نے حکم دیا ہے، اور جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اگر وہ اس طرح نہ کریں اور جو ہے اپنی مرضی سے کچھ کرے، شریعت کے خلاف کریں، اور جو کہا گیا کہ اگر تم ان کو جاننے کے، ان کو روک سکنے کے، تم میں اتنی ہمت ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے عورت تم کی بات مانے گی، تو تم اس کو نہ روکو، ٹھیک ہے، تو نہ روکو، تو پھر تم کو بھی جو جتنا وہ عورت کو ان کو گناہ مل رہا ہے تم کو بھی اتنا گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبر رکھتے ہیں۔ اب جو ہے حکم نمبر 32واں کون سا ہے آگے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم اس عورت کو جو ہے نکاح کا پیغام پیش کرو، کہ جب وہ اس کی عدت پوری ہو جائے یا عدت میں وہ ہو، تم اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی مرد، ٹھیک ہے، جو یہ 32واں حکم جو ہے کیا ہے کہ عدت میں نکاح کا پیغام دینا، کہ عورت ابھی عدت میں اس کو نکاح کا پیغام دینا، اور وہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو جو عدت وفات میں ہیں پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہہ دے، مثلا یہ کہ مجھ کو ایک نیک عورت سے نکاح کی ضرورت ہے، یا اپنے دل میں آئندہ نکاح کرنے کے ارادے کو پوشیدہ رکھو، تب بھی کوئی گناہ نہیں، اور وجہ اس اجازت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر کرو گے، خیر ذکر جو ہے وہ ذکر مذکور کرو، لیکن ان سے صاف لفظوں میں نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو،
مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو تو کچھ مذائقہ نہیں، اور وہ بات قاعدے کے مطابق یہی ہے کہ اشارتاً کہو، اور تم تعلق نکاح فی الحال کا ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائے، اور یقین رکھو کہ اس کا کہ اللہ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور ناجائز امر کا دل میں ارادہ بھی مت کیا کرو، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور حلیم بھی ہیں، اور یہ بھی جان رکھو کہ عورت کو جو ہے وہ دکھ میں غم میں ہوتی ہے اگر اس کا جو خاوند ہے اس کا شوہر وفات پا جائے، اور تم جو ہے واضح اس کو نہ کہو کہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وقت نکاح کا پیغام بھی ڈائریکٹ نہ بھیجو، بلکہ کسی سے کہہ دو کہ اس کو تھوڑا سا بتا دیں کہ کان میں ڈال دیں کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو عدت کے بعد تو فلاں مرد جو ہے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کرنا چاہو تو تم اس سے کر لو، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہے دستور شریعت کے مطابق پہنچا دو تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اب عدت کے بعض احکام۔ اب جس کا خاوند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگھار کرنا، سرما اور تیل، بغیر ضرورت دیوا لگانا، مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، اور صریح گفتگو نکاح ثانی بھی درست نہیں، ٹھیک ہے، کہ نکاح کرے دوسرا کہ جو ہے عدت پوری ہو جائے گی تو فلاں مرد سے نکاح کرنا ہے، تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہ کرے، جیسا کہ اگلی جو ہماری آیت ہے بلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، ٹھیک ہے، اور رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔ ترجمہ جو ہے نکاح کے ساتھ جو وغیرہ کہا گیا ہے اس سے یہی امور مراد ہیں، اور یہی حکم ہے اس عورت کا جس پر طلاق بائن واقع ہوئی، یعنی جس میں رجعت درست نہیں، مگر اس کو اپنے گھر سے جن کو بھی بدون سخت مجبوری کے نکلنا درست نہیں۔ اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں خواہ جو ہے 29 کے ہوں چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، بس کل 130 دن پورے کریں گی۔ اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں، اور جس وقت وفات ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جب یہ مدت گزر کر وہی وقت آئے گا عدت ختم ہو جائے گی، اور یہ جو فرمایا کہ اگر عورتیں قاعدے کے موافق کچھ کریں تو تم کو بھی گناہ نہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اوروں پر بھی واجب ہوتا ہے کہ بشرطِ قدرت اس کو روکیں، مطلب کہ جو تم اس کو جانتے ہیں اور تم اتنی قدرت ہے کہ تم اس کو روک سکو گے اور وہ تمہاری بات مان بھی لے گی، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو اس غلط کام کرنے سے جو ہے روکو۔ مراد یہ ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعاً صحیح اور جائز ہو، تمام شرائط حلال شرائط کی جو ہے وہاں جمع ہوں، ٹھیک ہے، حلال شرائط کے مطابق ہو۔ اب یہاں پر ہماری اس کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں جو ہے انشاءاللہ لیسن میں ہم اپنی آیت نمبر جو ہے 236 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔